جمعہ کی اگر نماز نکل جائے تو اس کی قضا کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے جہاں دیگر چیزیں دیگر شرائط ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ دو اہم ترین چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ وقت ہونا چاہیے جو ظہر کا وقت ہو، یعنی ٹائم باقی ہو اور جماعت سے ادا کریں۔ تو یہ نماز جو ہے وہ وقت میں ادا کرنی ہے، یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ظہر کا وقت شروع ہوا اور یہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ہی جمعے کا وقت ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ لیکن ظہر میں مسئلہ یہ ہے کہ آخری وقت میں اگر اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد بقیہ نماز جو ہے اس کی، یعنی نماز کے دوران ہی عصر کا وقت آ گیا تو یہ اس کی ادا ہی ہے، نماز ہو گئی اس کی۔ لیکن فجر میں اور جمعے میں اور عیدین میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ جیسے فجر ہے تو فجر میں طلوع شمس یہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سلام پھیرنا لازم ہے، وقت کے اندر ہی نماز کو ختم کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ صرف سلام آخر میں پھیرا، چند سیکنڈ وقت ختم ہوا تھا، چند سیکنڈ ہی گزرے تھے اور اس نے سلام پھیر دیا، تب بھی یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح عید کی نمازوں کا یا جمعے کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے اس میں اگر نماز کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا، شروع یہیں کی تھی لیکن سلام پھیرنے سے پہلے عصر کا وقت داخل ہو گیا اور عصر کے وقت میں اس نے سلام پھیرا تو یہ جمعے کی نماز باطل ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ فرض ہے اور فرض میں پھر قضا لازم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمعے کی نماز چھوٹ گئی تو قضا کس طرح سے اس کی کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پورے ظہر کے وقت میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جماعت ہونا شرط ہے، اکیلا کوئی شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لہٰذا اگر کسی نے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں جا کر شامل ہوا اور سلام پھر امام نے پھیر دیا اور اس نے باقی نماز تنہا ہی پڑھی ہے، لیکن یہ جمعہ اس کا ادا شمار ہوگا۔ لیکن اگر آخر وقت آ گیا، اب ایک جگہ جماعت نکل گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسری جگہ جماعت علاقے میں ڈھونڈے گا، لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ اب اس کو امید ہی نہیں ہے کہ کہیں جماعت ملے گی، وقت باقی ہے لیکن کہیں پورے شہر میں جماعت کی امید نہیں ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اب یہ وقت ہوتے ہوئے بھی یہ ظہر کی نماز پڑھے گا اکیلے، بغیر اذان اور اقامت ہی کے پڑھے گا، اکیلے پڑھے گا، گھر میں انفرادی طور پر پڑھ لے یا مسجد میں اکیلے پڑھ لے جا کر، تو یہ ظہر کی نماز پڑھے گا اور یہ ادا کہلائے گی، کیونکہ جمعہ ہو نہیں سکتا، اگرچہ وقت باقی ہے لیکن جماعت جمعہ نکل گئی اور کہیں امید نہیں ہے، تو پھر یہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، وہ ادا کہلائے گی۔ اور اگر وقت نکل گیا ہے اس کا، یعنی جمعے کا وقت ختم ہو گیا، کسی وجہ سے جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکا، تو اب جمعے کی قضا نہیں ہے بلکہ یہ ظہر ہی کی 4 رکعت جو ہے وہ قضا کرے گا۔ تو لہٰذا اس میں اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سابقہ قضا نمازوں کا حساب کر رہا ہے تو وہ اس بارے میں پریشان ہو کہ میں پھر یہ جمعے کتنے آئے ہوں گے، اور جمعے میں تو 2 فرض ہوتے ہیں تو اس کی قضا کیسے کریں گے؟ تو اگر جمعہ قضا ہو گیا ہے تو پھر جمعے کی قضا نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ ظہر کی 4 رکعت قضا کرنی ہوگی، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ظہر کا حساب کر رہے ہیں اسی طرح، یعنی پورے سال کی اگر فرض کر لیں نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا جب تدارک کریں گے تو 4 رکعتیں سال بھر کی شمار کریں گے اور جمعے کا کوئی علیحدہ سے حساب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جمعے کی ادائیگی کے لیے وقت ظہر کا پورا اور جماعت شرط ہے، تو وقت میں اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں مل گیا، اس کو جمعہ مل گیا، اس نے ادا نماز پڑھی ہے، اور اگر جماعت نکل گئی اور اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ اب دیر سے دیر والی جماعت بھی ہو گئی لیکن ابھی وقت باقی ہے، تو پھر وہ وقت ہی میں ظہر کی نماز ادا کرے گا اکیلے، اور اگر وقت بھی نکل گیا ہے تو اب جو ظہر کی 4 رکعت اسے قضا کرنی ہوگی۔